السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج تاریخ اسلام کی دوسری قسط میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو کل ہم نے ہسٹری آف اسلام، تاریخ عباسی اور دا اسٹیبلشمنٹ آف خلافت بنو عباسی کا آغاز کیا تھا، اور اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف بنو ہاشم اینڈ بنو امیہ، یعنی ان دونوں کے درمیان جو باہمی کشمکش تھی، رنجش تھی، اس کا کیا سبب تھا۔ اس کے بعد ظہور اسلام، مدینہ طیبہ، اسلامی ریاست کا قیام، یہ پڑھا تھا ہم نے کل، اور دا اسٹیبلشمنٹ آف خلافت راشدہ۔ اس کے علاوہ پھر صدیقی و فاروقی خلافت کا زمانہ پڑھا، اور عبداللہ بن صبا کی جو سازش تھی، جو یہودی سازش تھی، اس کو بھی کل ہم نے بے نقاب کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد شہادت عثمان، کس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور ان کے انتقام کا مطالبہ کیا گیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور پھر ان کی شہادت کا لیسن جو ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد حضرت معاویہ کی امی خلافت اور شہادت حسین تک ہم پہنچے تھے۔ تو آج ہم اسی سلسلے کی دوسری کڑی کا آغاز کریں گے، دوسری قسط کا آغاز کریں گے۔ تو اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے عباسی دعوت اور ابو مسلم خراسانی۔ اب عباسی دعوت میں ابو مسلم خراسانی نے کیا کردار ادا کیا، تو یہ آج ہم نے پڑھنا ہے۔ عباسی دعوت کو منظم کرنے کے بعد محمد بن عباسی نے عباسی دعوت کے نقیب سلمان بن کثیر اور ابراہیم بن مسلمہ کو باری باری تحریک کی قیادت کے لیے نامزد کیا، لیکن دونوں کے انکار پر اس نے بالآخر یہ ذمہ داری ابو مسلم خراسانی کے سپرد کر دی، جس کی عمر اس وقت 19 برس تھی۔ امام ابراہیم نے کوفہ اور خراسان کے داعیوں اور سب کارکنوں کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے ابو مسلم خراسانی کو تمہاری طرف دعوت کا امیر مقرر کیا ہے، لہٰذا سب اس کی تائید کریں، اور جو علاقے مزید فتح کرے گا اس کا حکم بھی وہی ہوگا۔ اب ابو مسلم خراسانی کا خاندانی پس منظر کیا تھا؟ ابو مسلم خراسانی کے بارے میں تاریخی روایات کے مطابق کافی اختلافات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ ایک ایرانی غلام تھا اور جسے خرید کر امام ابراہیم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ دوسری روایت میں یہ ساسانی خاندان کے ایک دانشور تھا، اس کی نسل میں تھا۔ اس کا نام ابراہیم بن عثمان بن یسار تھا۔ وہ 727 عیسوی میں اصفہان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے، لیکن مرتے وقت اس کے باپ نے اسے اپنے ایک دوست موسیٰ سراج کے حوالے کر دیا۔ یہ چمڑے کا تاجر تھا۔ ابو مسلم نے اس کے ہاں چمڑے کی صنعت کی مہارت حاصل کی، اور یہیں وہ عباسی داعیوں میں شامل ہو گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ باپ نے مرتے وقت اسے عیسیٰ بن موسیٰ درزی کے سپرد کر دیا، جس نے اس کی 7 سال کی عمر میں پرورش کی ذمہ داری اٹھائی۔ عیسیٰ بن موسیٰ ایک محب اہل بیت تھا۔ کوفہ کے گورنر نے اسے گرفتار کر کے قید کر دیا۔ ابو مسلم جیل میں اکثر اسے ملنے جاتا، وہاں دیگر عباسی داعیوں سے اس کی ملاقات رہتی، چنانچہ وہ بھی عباسی تحریک کا ایک کارکن بن گیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب مشہور عباسی داعی قرطبہ کا گزر در سے ہوا۔ اس کی ملاقات ابراہیم سے ہوئی، وہ اس کی ذہانت سے متاثر ہوا اور اسے اپنے ساتھ لے جا کر امام ابراہیم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ امام نے اس کا نام ابراہیم تبدیل کر کے نیا نام عبدالرحمن تجویز کیا اور کنیت ابو مسلم رکھی۔ اس کے بعد وہ ابو مسلم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ امام نے اس کی شادی ابو نجم عمران کی بیٹی سے کر دی، جو در حقیقت علویوں کا حامی تھا۔ اس وجہ سے بھی ابو مسلم کو شیعہ حضرات کی تائید حاصل ہو گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو مسلم عیسیٰ بن ادریس اور معقل بن ادریس کا غلام تھا۔ جب اسے امام کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اسے خرید لیا۔ امام نے اس کی صلاحیتوں کے پیش نظر اسے اپنا سیکرٹری اور خادم خاص مقرر کر دیا۔ تو یہ تھے ابو مسلم خراسانی۔
امام ابراہیم نے 745 میں ابو مسلم کو عباسی علم صحاب دے کر خراسان میں عباسی دعوت کا امیر مقرر کر کے تمام عباسی داعیوں کو اس کی اطاعت کا حکم دیا۔ وہ جب خراسان پہنچا تو وہاں کے عمر رسیدہ نقیبوں نے اس کی نوعمری کے پیش نظر اس کے بارے میں اپنی فکر مندی اور اندیشوں کا اظہار کیا، تو امام ابراہیم نے سب نقیبوں کو حج کے موقع پر جمع کر کے ان کو ابو مسلم کی بلا حیل و حجت اطاعت کا حکم دیتے ہوئے ابو مسلم کو تاکید کی کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو خراسان میں کوئی عربی بولنے والا باقی نہ رہے، تو تمہیں ضرور چاہیے کہ اس قبیلے میں کوئی لڑکا 5 بالشت کا ہو جائے تو اسے قتل کر دو۔ بعد میں ابو مسلم نے اس وصیت کو حرف بر حرف عمل کرتے ہوئے لاکھوں عرب مسلمانوں کا بے دریغ قتل کر دیا۔ خراسان واپس آ کر اس نے سفید نج کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کر اعلانیہ دعوت عباسی کا آغاز کر دیا۔ اس کے بعد عباسیوں کی خلافت اور عباسیوں کی کامیابی کے اسباب۔ اس سے پہلے ہم عربوں کی خانہ جنگی اور ابو مسلم خراسانی کے متعلق کچھ پڑھیں گے۔ خراسان کے عموی گورنر نصر بن سیار کا اپنے علاقے پر کنٹرول کافی حد تک مستحکم تھا، لیکن ہشام کی وفات کے بعد عرب باہمی خانہ جنگی کا شکار ہو گئے، جس سے ابو مسلم نے خوب فائدہ اٹھایا۔ قحطانی قبائل کے سردار جدی کرمانی کو مخالفانہ سرگرمیوں کے پیش نظر نصر بن سیار نے گرفتار کر کے اسے جیل میں ڈال دیا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح قید سے بھاگ نکلا۔ نصر نے صلح کے بہانے اسے بلوا کر دھوکے سے قتل کرا دیا۔ یہ خونریزی بنو امیہ کو بڑی مہنگی پڑی۔ ابو مسلم نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جدی کے بیٹے علی کرمانی کے ساتھ فوراً اشتراک کر لیا۔ نصر نے اس گٹھ جوڑ کا توڑنے کے لیے خارجی سردار شیبانی کو، جس کا تعلق ربیہ قحطانی قبائل سے تھا، عرب اتحاد کے نام پر ابو مسلم کے خلاف اتحاد کی دعوت دی۔ شیبانی نے اس کی بات مان لی، لیکن عربوں کی بدقسمتی کہ علی کرمانی کے کہنے پر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور نصر بن سیار کی دوستی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس سنگین صورتحال کے پیش نظر نصر بن سیار نے عراق کے عموی گورنر ابن حبیرہ کو ایک منظوم خط لکھ کر مدد طلب کی اور اسے لکھا کہ میں یزید بن حبیرہ کو صحیح حالات سے باخبر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ خراسان کی سرزمین میں انڈوں سے عجیب و غریب بچے نکلے ہیں جو 2 سال کے ہیں، مگر وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اڑنے کے قابل نہیں ہوئے۔ اگر ان کا تدارک نہ کیا گیا تو وہ اڑنے لگ جائیں گے اور جنگ عظیم کے شعلے بھڑکا دیں گے۔ یہ اشارہ عباسی دعوت اور اس کے خطرناک عزائم کی نشاندہی کر رہا تھا، لیکن ابن حبیرہ کو نصر بن سیار سے ذاتی دشمنی تھی، اس لیے اس نے اسے بڑا نامعقول جواب دیا کہ تم اپنے آقا کو پیغام دو، غلبہ کثرت تعداد سے ہوتا ہے، میرے پاس اس کے لیے ایک فرد بھی نہیں، اور اسے کسی قسم کی مدد دینے سے انکار کر دیا۔ مایوس ہو کر نصر بن سیار نے خلیفہ مروان ثانی کو بھی مدد کے لیے ایک منظوم خط تحریر کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھے راکھ سے چنگاری نظر آ رہی ہے جو عنقریب تیزی سے بھڑکنے والی ہے۔ آگ 2 لکڑیوں سے روشن ہوتی ہے، اس طرح لڑائیوں کی ابتدا باتوں سے ہوا کرتی ہے۔ اگر قوم کے دانشوروں نے یہ آگ نہ بجھائی تو اس کا ایندھن کھوپڑیاں اور جسم بن جائیں گے۔ اگر اس کا خاتمہ نہ کرو گے تو ایسی جنگ شروع ہوگی جن کے مصائب سے نوجوان بوڑھے ہو جائیں گے۔ حیرت کے ساتھ کہہ اٹھتا ہوں، اگر میری قوم سو رہی ہے تو اس سے کہہ دو کہ وہ بیدار ہو جائے، کیونکہ اب کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب 747 میں نصر بن سیار نے اب عرب قوم کو ایک اور منظوم خط میں مخاطب کرتے ہوئے تحریر کیا کہ ربیہ اور یمن کے قبائل کو پیغام پہنچے
کہ اس سے پیشتر کہ تمہاری سرگرمیاں بے سود ثابت ہوں تم ہوشیار ہو جاؤ۔ تمہارے دشمنوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے اور جنگ کی آگ بھڑکا دی ہے، لہٰذا تم بھی جنگ پر آمادہ ہو جاؤ۔ تمہارا کیا حال ہے؟ کیا تم آپس میں جنگ کر رہے ہو؟ یہ عقل مندوں کا شیوا نہیں ہے۔ تم نے اس دشمن کو کھلا چھوڑ رکھا ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا نہ تو کوئی دین و ایمان ہے، نہ خاندانی شرافت۔ وہ نہ تو تمہارے جیسے عرب ہیں اور نہ خالص موالی۔ ان کا تو کوئی نسب نامہ بھی نہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو ایسی باتیں پیغمبر اسلام کی طرف منسوب کرتی ہے جو ہم نے کبھی نہیں سنی اور نہ کتابوں میں مذکور ہے، لیکن اس اپیل کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ نصر نے آخر دم تک یمنی اور ربیہ قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن عربوں کی ناعاقبت اندیشی کی حد ہو گئی، وہ اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف متحد نہ ہو سکے۔ اس دوران ابو مسلم نے خراسان پر قبضہ کر لیا اور نصر بن سیار عباسی لشکر سے شکست کھا کر چلا گیا اور پھر 131 ہجری کو وفات پا گیا۔ تو یہ تھا نصر بن سیار کا انجام۔ اس کے بعد امام ابراہیم کا بھی قتل ہو گیا۔ مروان ثانی اگرچہ نصر کی کوئی مدد نہ کر سکا، لیکن وہ اس فکر میں تھا کہ اس تحریک کے اصل قائد کا سراغ لگایا جا سکے۔ انہی دنوں ابو مسلم خراسانی کا ایک کارندہ جو خفیہ پیغام لے کر ابراہیم کے پاس جا رہا تھا پکڑا گیا۔ مروان نے 10,000 کا لالچ دے کر اسے ابراہیم کا جواب لانے پر راضی کر لیا۔ یہ جاسوس امام ابراہیم کا خط لے کر سیدھا مروان ثانی کے پاس پہنچا۔ اس خط میں امام ابراہیم نے تاکید کی تھی کہ موقع ملنے پر اگر تم نے نصر اور کرمانی کا خاتمہ نہ کر دیا تو سخت نالائکی کی بات ہوگی۔ اور دیکھو، خبردار خراسان پر غلبہ پانے کے بعد خراسان میں کسی عربی بولنے والے کو باقی نہ رکھنا۔ امام ابراہیم گرفتار ہو کر جب مروان کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے کچھ بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر مروان ثانی نے وہ خط نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا تو خاموش ہو گئے۔ مروانی نے انہیں قید کرنے کے بعد قتل کروا دیا۔ 10 امام کی گرفتاری کے وقت مروان ثانی کو نصر کا آخری خط ملا، جس میں وہ عباسی خطرے کی بڑے زوردار الفاظ میں نقشہ کشی کی گئی تھی، جس سے مروان کی آنکھیں کھل گئی۔ نصر نے لکھا کہ میں اس فتنے کو فروغ کرنے میں عاجز رہا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس سے تمام ممالک بالآخر متاثر ہو جائیں گے، لیکن ہم حالت چھپانا نہیں چاہتے۔ ہماری حالت اسی بیلگی سی ہے جس کے ابھی قربانی ہونے والی ہے، یا اس لڑکی سی ہے جس کے گھر والے ابھی اسے نابالغ سمجھتے ہیں حالانکہ اس کا 9واں سال ہے، یا اس کپڑے کی طرح جو بسیدہ ہو چکا ہے کہ بڑا کاریگر خیال بھی اسے درست نہیں کر سکتا۔ جب تک ہم اسے بنا اسے رفو کرتے رہے، مگر اب وہ اس طرح پاش ہوا ہے کہ اس کے پھٹنے سے خود پیوند لگانے والا بھی متاثر ہوگا۔ ابو مسلم خراسانی نے خراسان پر قبضہ کر کے کرمانی کے دونوں بیٹوں علی اور عثمان کو قتل کرا دیا۔ جو عرب ہاتھ لگا اسے مروا دیا۔ خراسان کی فتح کے بعد ابو مسلم خراسانی نے طوس اور قحطبہ نے نیشاپور، جزجان، نہاوند، اصفہان اور حلوان پر قبضہ کر کے کوفہ پر چڑھائی کر دی۔ قحطبہ اس جنگ میں مارا گیا، لیکن اس کے بیٹے حسن نے والی عراق کو شکست دے کر کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ ابو العباس اور ابو جعفر امام ابراہیم کے قتل سے خوف زدہ ہو کر حمیمہ سے کوفہ آ گئے۔ ابو سلمہ خلال پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ تھوڑی سی حیل و حجت کے بعد اس نے ابو العباس کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اسے اپنے بہت سے حامیوں کے جلوے میں کوفہ کی جامع مسجد میں لایا گیا، جہاں 30 اکتوبر 749 عیسوی میں اس کی بیعت عام ہوئی۔
اب معرکہ ذاب ہوا، یعنی دریائے ذاب کے کنارے آخری اموی خلیفہ مروان ثانی اور عباسی لشکریوں کے درمیان معرکہ آرائی ہوئی۔ اموی جوانوں اور سپاہیوں نے داد شجاعت دی اور اس طرح بے جگری سے لڑے کہ عبداللہ بن علی عباسی کو شکست ہو گئی، لیکن جلدی ہی اس نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کر لیا اور پیادہ لڑنے کا حکم دیا۔ مروان نے اپنی فوج کے سامنے تمام اموال کا ڈھیر لگا دیا اور انہیں کہا، لڑتے جاؤ، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ فوجی ان اموال پر ٹوٹ پڑے، جس سے بڑی بد نظمی پیدا ہو گئی۔ مروان نے اس پر اپنے بیٹے کو انہیں روکنے کا حکم دیا تو اس پر شور مچانے والوں نے شور مچا دیا، ہزیمت ہزیمت۔ یہ دراصل عباسی جاسوسوں کی سازش تھی، جس پر مروانی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ مروان کو بھی راہ فرار اختیار کرنا پڑی اور وہ بھاگ کر موصل پہنچا، لیکن وہاں اموی حاکم نے شہر کے دروازے اس پر بند کر لیے، جس پر وہ حمص چلا گیا۔ حمص سے مروان دمشق پہنچا۔ وہاں اموی اموال حکومت کو مقابلہ کی ہدایت دے کر خود فلسطین کی طرف جا نکلا۔ اس کی عدم موجودگی میں عباسی چند روز کے بعد دمشق پر قابض ہو گئے۔ اب مروان مصر پہنچا اور بصیر کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ اس موقع پر مروان نے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے ایسا شدید حملہ کیا کہ عباسی بھاگ نکلے، لیکن دوبارہ پلٹ کر انہوں نے مروان کو گھیر لیا۔ اس دوران کسی نے بڑھ کر اسے نیزہ مارا، جس سے وہ گر پڑا۔ کسی چلانے والے نے آواز لگائی، امیر المومنین گر پڑے۔ اس دوران کوفہ کے ایک انار فروش نے زخمی مروان کا سر کاٹ دیا اور اسے اپنے سپہ سالار ابو عون کو دے دیا۔ اس نے اس سر کو دوسرے کمانڈر صالح کے پاس بھیج دیا، جس نے اس کی زبان کاٹ کر ابو العباس عبداللہ کے ہاں روانہ کر دی۔ مروان کی وفات کے ساتھ ہی اموی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ عراق و خراسان کی مکمل فتح سے بنو عباس کی خلافت قائم ہو گئی۔ چنانچہ 12 ربیع الاول 132 ہجری کو ابو العباس عبداللہ کی بیعت کے بعد عباسی خلافت کا رسمی اعلان ہوا۔ اب عباسیوں کی کامیابیوں کے اسباب کیا تھے اور عباسیوں کی خلافت کیسے قائم ہوئی، اس پر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ شہادت حسین کے المیہ کے بعد امام زین العابدین کی سیاست سے کنارہ کشی کے بعد علویوں نے امام محمد بن حنفیہ کے زیر قیادت اپنی انقلابی سرگرمیاں شروع کر دی تھیں، لیکن جلد بازی اور غلط منصوبہ بندی کی بدولت انہیں اکثر و بیشتر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ علویوں کی ناکامیوں میں عباسیوں کے لیے عبرت کا نقطہ پنہاں تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی دعوت کو جوش کے ساتھ، ہوش اور دور اندیشی اور مکمل رازداری کے ساتھ جاری رکھا۔ ان کی احتیاط کا اندازہ اس عمل سے لگایا جا سکتا تھا کہ انہوں نے مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ اور خراسان جیسے اہم مراکز اور شہروں کی بجائے حمیمہ جیسے غیر معروف مقام کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ ستم ظریفی یہ کہ حمیمہ بنو امیہ ہی کی عطا کردہ جاگیر کا ایک غیر معروف گاؤں تھا، جو عباسیوں کی دلجوئی کے لیے عطا کیا گیا تھا۔ بنو عباس کی اس احتیاط کی حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ علویوں کے برعکس وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے اور اموی حکمران ان کی سرگرمیوں کا صحیح اندازہ آخر دم تک نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ اموی جو حکومت تھی وہ بھی انتہائی زوال پذیری کا شکار ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے بھی جو عباسی تھے وہ کامیاب ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ سے شام تک بنو امیہ کو ایسے خلفاء کی خدمات حاصل رہیں جنہوں نے حکومت کے استحکام اور سلطنت کی توسیع میں قابل قدر کارنامے سر انجام دیے۔ لیکن ہشام کے بعد ایسے خلفاء تخت خلافت میں متمکن ہوئے جو پست ہمت، آرام پسند
اور حکمرانی کے خصائص اور خوبیوں سے عاری تھے۔ نیز عربوں کی آپس میں خانہ جنگی نے اموی حکومت کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ چنانچہ جب مروان ثانی تخت نشین ہوا تو ان متأخر خلفاء کی بے تدبیری و بے عملی کی بدولت اموی سلطنت ظاہری شان و شوکت کے باوجود اپنے اختتام کے آخری مراحل سے گزر رہی تھی۔ لہٰذا مروان اپنی بہادری، جفاکشی اور قیادت کی صلاحیتوں کے باوجود عباسیوں کے بڑھے ہوئے حوصلوں اور انقلابی قوتوں کو شکست دینے میں ناکام رہا۔ بقول شاہ معین الدین ندوی، مروان کے پاس فوج، ہمت اور بہادری کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اس نے پامردی سے مقابلہ کیا، لیکن ایک طرف عباسیوں کے فاتحانہ ولولے اور دوسری طرف زوال پذیر اموی حکومت کا تھکا ہوا فرمانروا تھا۔ اس کے بعد عربوں کی خانہ جنگی بھی ایک سبب تھا۔ عربوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ اموی خلافت کے آخری دور میں جبکہ انہیں اتحاد کی شدید ضرورت تھی، وہ باہمی خانہ جنگی میں مبتلا تھے۔ مغربیوں اور یمنیوں نے ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی شروع کی ہوئی تھی اور خون ریزی کی حکمت عملی اپنا رکھی تھی۔ مروان ثانی نے حران کو اپنا پایا تخت بنایا تو شامی ناراض ہو کر مروان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے۔ مرو پر عباسی حملہ کے دوران فوجی جرنیلوں اور صوبائی والیوں کے باہمی مخالفتیں ناکامی کا باعث بنیں۔ نصر بن سیار اور جدید کرمانی کی کشمکش نے ابو مسلم کے لیے کامیابی کی راہ ہموار کر دی۔ سابق والی عراق خالد بن عبداللہ قشری کے بیٹے نے ابو العباس کے کوفہ آنے سے پہلے ہی شہر پر اس کے لیے قبضہ کر لیا تھا اور اپنی قوم یعنی یمنیوں کو ابو العباس کی بیعت کی دعوت بھی دے رکھی تھی۔ ابن حبیرہ والی عراق کے ڈر سے ابالیوں کی کھلم کھلا خروج کی جرأت نہ ہوتی تھی، لیکن یہ جرأت محمد بن خالد نے ہی انہیں دی۔ گویا کوفہ میں اموی حکومت کے خلاف پہلا خروج خود عربوں نے ہی کیا تھا اور اس طرح عباسی خلافت کی راہ ہموار کی۔ اس عصبیت نے مروان کو شام میں ناکام کر دیا، کیونکہ فوجی دستوں نے اسے دھوکہ دیا اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسعودی کا بیان ہے کہ عبداللہ بن علی جب دمشق کا محاصرہ کیا تو 50,000 اموی سپاہی دمشق میں موجود تھے، مگر یہ صرف اس لیے ناکام ہوئے کہ کیسی اور یمانی آپس میں لڑ پڑے۔ یہ تھے وہ حالات جس سے ابو مسلم جیسے زیرک داعی نے خوب فائدہ اٹھایا اور بالآخر اموی خلافت کا تختہ الٹ دیا۔ اس کے علاوہ ایرانیوں کی شاہ پرستی یہ بھی ایک ایسا سبب تھا جس کی وجہ سے عباسی کامیاب ہوئے۔ ایرانی تبر شاہ پرست واقع ہوئے تھے اور ساسانی حکمرانوں نے اپنے 1000 سالہ دور میں جو نظریہ حکومت یہاں دیا وہ نظریہ حکومت خداوندی کی بنیاد پر قائم تھا۔ تصور خلافت اپنی جمہوری اور شورائی روح کی بدولت ان کے لیے کچھ زیادہ رغبت نہ رکھتا تھا۔ ابن سبا نے جب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اہل بیت کے حق میں خلافت و امامت کو آگے بڑھایا تو یہ تصور حکومت ان کے لیے زیادہ قابل قبول تھا۔ چنانچہ ایران اور خراسان کے لوگوں نے استحقاق خلافت کے اس نظریہ کی حمایت میں عباسیوں کی فراخ دلی سے مدد کی، اور تحریک عباسی کی کامیابی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ تحریک آل محمد اور اہل بیت کے نام پر اٹھائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ خاندان بنو امیہ میں آپس میں بہت زیادہ نااتفاقیاں بھی عباسیوں کی خلافت میں کامیابی کی وجوہات ثابت ہوئیں۔ حمص، فلسطین، دمشق، عراق، خراسان وغیرہ میں بغاوتیں تھیں، آپس میں خانہ جنگی کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ مروان ثانی میں ایک اچھے حکمران کی سبھی خوبیاں موجود تھیں، لیکن دربار شام اور اموی حکمران طبقہ اختلاف باہمی اور گروہ بندی کا شکار تھا، لہٰذا اتحاد و تعاون کی فضا قائم نہ ہو سکی۔ خلیفہ ہشام کے لڑکے سلمان کے حق میں شامیوں کی بغاوت، جس میں 70,000 شامی مروان کے خلاف صف آرا ہوئے، ایک المیہ تھا۔ اگرچہ یہ بغاوت دبا دی گئی، لیکن اس نے اموی خلافت کی جڑیں ہلا دیں۔ عرب داعیان
و اکابرین اور امی شہزادے اگر وقت کی نزاکت کا احساس بر وقت کر لیتے تو عباسی تحریک کے کامیابی کے امکانات کو ختم کر دیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اموی جو فوج تھی اس میں بددلی بھی پیدا ہو گئی۔ اموی حکومت کی بنیاد عرب تھے اور ان کی ساری کامرانیاں فوج کی وفاداری اور اتحاد کے بلبوتے پر تھیں، لیکن بنو امیہ کے آخری زمانے میں حکومت میں قبائلی گروہ نے فوج کے ڈسپلن اور وفاداری کو بری طرح متاثر کیا۔ فوج میں سیاست گھس آئی اور اس میں پہلے سی مستعدی اور اتحاد باقی نہ تھا۔ مسلسل جنگوں نے ان کے قوا مزمحل کر دیے تھے۔ مروان نے ان کی تالیف قلب کی ہر ممکن کوشش کی لیکن بے سود ثابت ہوئی۔ نت نئے فتنوں اور بغاوتوں کو دبانے کے لیے مروان نے جو نئی فوج بھرتی کی اسے اپنے حکمران سے دلی لگاؤ نہ تھا، چنانچہ آخری معرکے میں فوج کے مختلف گروہوں کی حکم عدولی شکست کا باعث بنی۔ اس کے علاوہ ابو مسلم کی جو قیادت تھی وہ بھی عباسیوں کی کامیابی کا سبب بنی۔ تحریک عباسی جب اپنے نہایت ہی نازک دور سے گزر رہی تھی تو خوش قسمتی سے عباسیوں کو ابو مسلم خراسانی کی صورت میں ایک ایسے دائی کی خدمات میسر آ گئیں جس نے اپنی ہیلہ سازیوں اور تنظیمی صلاحیتوں سے کام لے کر خلافت عباسی کے قیام کو ممکن بنایا۔ یہ ابو مسلم خراسانی ہی تھا جس نے اہل خراسان و فارس کو تحریک عباسی کا مرکز اور ہر اول دستہ بنایا۔ اس نے اپنی ذہانت اور متانت کی بدولت عربوں کی قبائلی عصبیت کو ہوا دی اور انہیں اس آڑے وقت میں باہم لڑوا دیا۔ خارج جو علی اور معاویہ دونوں کے رقیب و مخالف تھے وہ انہیں اپنی حمایت میں امیوں کے خلاف استعمال کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کی تنظیمی صلاحیتوں کی بدولت ملک کے کونے کونے میں عباسی دائیوں اور نقیبوں کا ایک جال بچھا دیا گیا۔ چنانچہ امام ابراہیم کی وفات کے بعد جب عبداللہ صفا کی بیعت ہوئی تو ابو مسلم نے خراسان، مرو، رے اور کوفہ پر فوری قبضہ کر کے عباسی خلافت کو یقینی بنا دیا۔ اگر عباسیوں کو ابو مسلم خراسانی جیسے زیرک اور چلاک انسان کی خدمات میسر نہ آتی تو عباسی خلافت کا قیام ممکن نہ تھا۔ اس کے علاوہ عوامی تائید و حمایت بہت زیادہ تھی۔ کربلا کے اندورناک واقعے نے مسلمانوں کے قلب و ذہن میں جو ہلچل مچا رکھی تھی اس کا عملی اظہار مختلف مواقع اور صورتوں میں مسلسل ہوتا رہا اور خلافت راشدہ کی دوبارہ بحالی کا جذبہ اور آل محمد اور اہل بیت کی اصطلاحات اپنے اندر ایک خاص جاذبیت رکھتی تھی۔ اسی پس منظر میں امت کے کسی صالح فرد یا گروہ نے جب بھی کوئی تحریک اٹھائی انہیں بھرپور عوامی تعاون میسر رہا۔ اس کے علاوہ خارج کی سرگرمیاں، خارج اپنے مقاصد و عزائم کی تکمیل کے لیے بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ انہوں نے اموی موروثی خلافت کو ختم کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ اگرچہ بنو امیہ کا تختہ الٹنے میں کامیاب تو نہ ہو سکے لیکن ان کی باغیانہ سرگرمیوں اور سرفروشانہ جذبے نے اموی اقتدار کی جڑیں کھوکھلی کر دی۔ مروان ثانی یعنی بنو امیہ کے آخری تاجدار کے خلاف خارج نے جس طرح بھرپور جدوجہد اور جنگوں کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا اس کی وجہ سے سلطنت کے تمام ذرائع اور مروان کی ساری توانائیاں خارج کے کھچلنے میں ہی صرف ہو گئیں۔ چنانچہ جب مروان ان کا تدارک کرنے کے لیے کامیاب ہوا تو بہت تاخیر ہو چکی تھی۔ چنانچہ ذاب کے کنارے جب آخری معرکہ ہوا تو میدان عباسیوں کے ہاتھ رہا۔ اس کے علاوہ عجمیوں اور موالیوں کا طرز عمل، یہ بھی وجوہات تھیں۔ عباسیوں کی کامیابی کی، عباسیوں کے کامیاب ہونے کی اور عباسیوں میں جو بھی ہوا۔ بنو امیہ کے دور میں ملحد ایرانیوں اور آتش پرستوں کا ایک بااثر گروہ اسلام اور مسلمانوں کے اقتدار کو پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھتا تھا، لہٰذا ایسی سازشوں اور تحریکوں کے پشت پناہی کرتا رہتا جو ملک میں نفرتوں اور بغاوتوں کو جنم دے۔
بنو امیہ نے صورتحال کے پیش نظر حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر جائز طور پر وفادار اور راسخ العقیدہ عربوں کو مقرر کیا، لیکن ایرانی و خراسانی نے عربی عصبیت قرار دے کر اس کی مخالفت کی۔ دوسرا طبقہ موالیوں کا تھا۔ موالی وہ مسلم تھے جنہوں نے اصلاحی معاشرے میں زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل کرنے کے لیے اچھے عربی خاندان یا قبیلہ کے ساتھ منسوب ہو کر ان کی حفاظت اور دوستی کا حق حاصل کر لیا۔ اموی حکمرانوں نے موالیوں کے ساتھ بہتر سلوک روا رکھا، لیکن حجاج بن یوسف کے عہد میں موالیوں حتیٰ کہ عربوں کے خلاف بڑے بڑے اقدامات اٹھائے گئے، ان سے جزیہ تک لیا گیا۔ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ ایرانی موالی کا باشعور طبقہ اپنا عجمی سیاست و اقتدار قائم کرنے کے افکار و خیالات سے خالی نہ رہا۔ بنو امیہ کی عربیت پسندی انہیں پسند نہ تھی۔ مجوسیوں کے مسلسل پراپیگنڈے سے متاثر ہو کر وہ عرب قوم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس قسم کے رجحانات زیادہ تر مجوسی ایرانیوں یا ان لوگوں میں پائے جاتے تھے جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کر رکھا تھا لیکن سچے دل سے ایمان نہ لائے تھے اور اسلام کی تعلیمات کو بگاڑ رہے تھے۔ اب ایک اور سبب جو عباسیوں کی کامیابی کا وجہ بنا وہ عسکری قیادت تھی، یعنی عسکری قیادت عباسیوں کی اچھی تھی اور جو تھے اموی ان کی عسکری قیادت فوجی قیادت اچھی نہ تھی۔ ابتدائی محاربات میں مروان نے عباسیوں کو اگرچہ زبردست شکست دی لیکن اس فتح کے ثمرات نہ سمیٹ سکا۔ عبداللہ بن علی کو بھی پہلے مرحلے میں اس نے شکست دی، لیکن عباسی قائد نے اس شکست کی خبر کو پھیلنے سے روک دیا کہ لوگوں میں حوصلہ کی پستی پیدا نہ ہو۔ دوسری جانب اموی سپاہیوں نے عین حالت فتح میں مزید لڑنے اور حملہ کرنے سے روک دیا۔ اس کے علاوہ مروان کا یہ خیال تھا کہ جنگ کا آغاز صبح کے وقت نہ کیا جائے، کیونکہ ایسے میں سورج متواتر ان کے چہروں پر رہے گا اور دشمن کے چمکتے ہوئے ہتھیاروں کی بنا پر افراتفری پیدا ہوگی۔ لیکن مروان نے جنگ کو ٹالنا چاہا۔ مروان سورج کی جانب دیکھنے لگا کہ اچانک اس کے داماد ولید بن معاویہ نے جلد بازی سے کام لے کر عباسیوں پر حملہ کر دیا۔ مروان بڑا سٹ پٹایا اور فوج کو دعوت مبارزت دی، لیکن اسے بسا آرزو کہ خاک شد۔ فوج نے اس کی احکامات کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا اور میدان عباسیوں کے ہاتھ رہا۔ تو یہ کچھ اسباب تھے جو عباسیوں کی کامیابی کے اسباب تھے اور اموی خلافت کی زوال پذیری کے اسباب تھے۔ اب عسکری قیادت اور فوجی قیادت جنگوں میں بہت زیادہ اہمیت حاصل رکھتی ہے۔ دانشوری، حیلہ سازی، چالاکی اور دور اندیشی جو کہ ابو مسلم خراسانی نے دکھائی، وہ ایسا کوئی لیڈر ان میں امویوں میں پیدا نہیں ہوا تھا، تو یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اس کے علاوہ جو اموی خاندان تھا اور اموی جو قیادت تھی، خلافت تھی، وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ تو یہ کچھ اسباب تھے جو امویوں کی خلافت کے ختم ہونے کے باعث بنے۔ اچھا، آج ہم نے پڑھا ہے عباسی دعوت اور ابو مسلم خراسانی۔ اس کے علاوہ ہم نے آغاز کیا حضرت معاویہ کی اموی خلافت اور شہادت حسین سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی تھی، اور اس کے بعد حضرت معاویہ نے اپنا جانشین یزید کو مقرر کیا۔ اس کے علاوہ پھر یزید کی وجہ سے واقعہ کربلا ہوا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ حضرت یہ جو عباسی دعوت تھی اور ابو مسلم خراسانی کس طرح عباسی دعوت کامیاب ہوئی اور کس طرح ابو مسلم خراسانی نے عباسی دعوت کی کامیابی میں اپنا رول ادا کیا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ کس طرح عباسیوں کی خلافت قائم ہوئی اور عباسیوں کی کامیابی کے اسباب کیا تھے۔
یہ عباسیوں کی کامیابیوں کے اسباب ہیں۔ یہ ایک، زوال پذیر عباسیوں کی دوراندیشی، دو، زوال پذیر اموی خلافت اور عربوں کی خانہ جنگی، ایرانیوں کی شاہ پرستی، ابو مسلم خراسانی، خارج کی سرگرمیاں اور عسکری قیادت۔ اب تیسرے کیس میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے کہ کس طرح جو عباسی خلافت تھی اس کے کیا نتائج اسلامی تاریخ پر پڑے۔ تب تک کے لیے اجازت لیتا ہوں، اللہ حافظ۔